اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین برحق دین اسلام ہے، اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے معصیت الہی، یعنی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کتنی بہادر ہو کر اور کتنی جرأت سے کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جرأت، دلیری اور بہادری سے کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور دین اسلام نے ان کی کس طرح حوصلہ شکنی کی ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، گناہوں کی انجام دہی میں حریص اور گستاخ مت بنو، اور گناہوں کو حلقے میں مت لو، بے شک گناہ گھاٹے اور انسان کی ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں ہم انسان جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ کو معمولی جان کر کرتے ہیں، اور بڑے حریص ہو کر، یعنی دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا بھی اس میں رکاوٹ نہیں دیتے، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ یعنی اس بارے میں ہماری سوچ بھی نہیں آتی، ہم اتنے گستاخ اور حریص ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی بجائے یا پچھلے گناہ پر شرمندہ ہونے کی بجائے گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گناہ تمہارے گھاٹے میں ہیں اور تمہاری ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمن میں ارشاد فرمایا، جو بھی اللہ کی معصیت کو انجام دینے میں خوشی محسوس کرے، اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں گناہ کو ایک انجوائمنٹ، خوشی کے طور پر کیا جاتا ہے، یعنی گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، جیسے گانا بجانا، شراب پینا، زنا کرنا، یعنی کہ ایسے گناہ ہیں جب یہ انسان کرنے کے بعد پھر محفلوں میں بیٹھ کر بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یعنی اس کی سخت ممانعت ہے۔ ایسے لوگوں کو گناہوں کا حریص اور گستاخ کہا گیا ہے، کہ جو اللہ کے اتنا گستاخ ہیں کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور اس گناہ پر پھر فخر بھی کرتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، ہم نے فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا، ہم نے فلاں رات یہ کر دیا۔ بڑی فخر و مباحت کے ساتھ محفلوں میں بیٹھ کر، چوکوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت حدیث فرمائی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کرنے میں، اس کی نافرمانی کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ذلیل، رسوا اور خوار کرتا ہے۔ یعنی کھلے عام حریص ہو کر گستاخانہ انداز میں معصیت الہی کرنا، اور پھر اس پر خوشی محسوس کرنا، انجوائمنٹ کا نام دے کر گناہ کرنا، ایسا گناہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتا ہے، آخرت میں اس کا الگ حساب ہوگا۔ اس ضمن میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خبردار اس شخص جیسا مت بننا جو لوگوں کے بارے میں ان کے گناہوں کے انجام سے ڈرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا رہتا ہے، لیکن خود کو گناہوں کے عذاب سے مبرہ سمجھتا ہے، گناہ سے امان سمجھتا ہے، اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے اور اپنے گناہوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق بنا رہتا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور خود اپنے گناہوں پر نظر نہیں کرتا۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں اپنا شمار مت کرو۔ جو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے کسی کام کو کرنا چاہے گا،
اور اس سے نفع کی امید رکھے گا تو اسے نفع نہیں، اس سے زیادہ نقصان اٹھا بیٹھے گا۔ اور جس چیز کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ معصیت الہی کے ذریعے بھی اگر میں یہ کر لوں گا میرا یہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ در حقیقت کام اللہ کی نافرمانی ہوگی تو وہ اس کو ایسا نقصان ہوگا کہ اس کی تلافی بھی نہیں ہوگی، اور وہ نقصان جو اس کو دیر سے پہنچنا تھا وہ وقت سے پہلے پہنچ جائے گا۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اگر ہم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا، بلکہ فائدہ حاصل ہونے سے پہلے اس سے دگنا نقصان ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کسی نقصان سے بچنے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا وہ نقصان ہونے کے وقت مقررہ سے پہلے اس کو وہ نقصان پہنچ جاتا ہے اور وہ اس نقصان کی تلافی بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم معصیت الہی، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ایسے دلیر ہو کر، بہادر ہو کر کرتے ہیں کہ جیسے ہم سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہونی، جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے ہم نے قبر میں رہنا ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی قبر کا عذاب ہی نہیں آنا، پھر ہم نے قیامت بھی نہیں آنی، ہم نے اٹھنا بھی نہیں ہے، ہم نے پیش بھی نہیں ہونا، ہمارا حساب بھی نہیں ہونا، کوئی جنت بھی ہے کوئی جہنم بھی ہے، نہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر کے پھر اس پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کو انجوائمنٹ کا نام، ہم اس کو گناہ ہی نہیں تصور کرتے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہ سے بچنے اور گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا صحیح معنی عبد بنائے، اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ آمین۔